قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي بيتا عندك في الجنة وقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. آج کی رات شب شہادت بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے، اور اس عشرہ سجادیہ میں چونکہ صرف ایک ہی شب جمعہ واقع ہو رہی ہے تو شب شہادت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ شب جمعہ کے تیرے اپنے عنوان ہوتے ہیں، اس پہ بھی تھوڑی بہت گفتگو کرنا ہوگی. اگر تاریخیں اس انداز کی ہوتی کہ دو شب جمعہ ہمیں ملتی، جو غالباً میرے بعد والا عشرہ ہوگا اس میں دو شب جمعہ ہمارے قابل احترام حجت الاسلام مولانا رضوی صاحب کو ملیں گی، تو پھر ایک شب جمعہ صرف شب شہادت کے حوالے سے بات ہوتی. لیکن ایک آسانی میرے لیے یہ ہے کہ جس امام معصوم کی شہادت کی رات ہے تو اگر آپ اس کی زندگی پہ نگاہ ڈالیں تو شب جمعہ کی یہ تین خصوصیات جو میں ہر سال ہر جگہ بلکہ کہیں کہیں میں سال میں 5 دفعہ جاتا ہوں مجالس پڑھنے تو 5 دفعہ یاد دلاتا ہوں، تو یہ تینوں خصوصیات امام کی زندگی میں امام کی سیرت میں اس انداز سے آ رہی کہ حق شب شہادت بھی ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی اور حق شب جمعہ. شب جمعہ کا پہلا عنوان دعا. دعا کے حوالے سے صحیفہ کاملہ سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے، وہ اسی امام معصوم کا ایک تحفہ ہمارے اور آپ کے. شب جمعہ کے حوالے سے دوسرا عنوان موت، اور جس کثرت کے ساتھ چوتھے امام کے کلام میں موت کے وہ تمام پہلو واضح کیے گئے جنہیں ہم جیسے طالب علم ساری زندگی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی موت کو یاد رکھنا، جو تم سے پہلے گزر گئے ان کی موت کو یاد کر کے ان کی مدد کرنا، موت کا علاج، موت کی مشکلات سے بچنے کا طریقہ، یہ سارے مختلف پہلو. دعائے ابو حمزہ صومالی کے چند جملے تو ایسے ہیں کہ اگر عرب دنیا میں آنے کے بعد آپ حضرات دعائے ابو حمزہ صومالی سے اتنے واقف نہ ہوتے، ہمارے یہاں پاکستان میں یا ہندوستان میں بھی دعائے ابو حمزہ صومالی کا نہ پہلے کوئی رواج تھا نہ اب ہی بہت زیادہ رواج ہوا، لیکن یہاں تو آپ واقف ہو گئے کہ کتنی معتبر، کتنی مستند، کتنی مجرب اور کتنی اہم دعا. لیکن اس کے چند جملوں پہ غور کریں.
تو آدمی گھبرا جاتا ہے کہ یہ معصوم کا کلام تو نہیں لگ رہا، تو کسی انتہائی گناہگار آدمی کا کلام لگ رہا۔ گرچہ صحیفہ کاملہ کی دعائیں توبہ پڑھ کے بھی کبھی ذہن میں یہی خیال آتا، تو وہ تو ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ ہماری تعلیم و تربیت کا طریقہ لے کے اب قیل خروج ہوئی، اب قیل فیق اللہ، اب قیل سوال منکرین و نکیرین فی قبری، اب قیل خروج من قبری حاملا ثقلی علی ظہری۔ دعائیں ابو حمزہ صومالی، میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب روح میرے بدن سے نکلے، میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب فشار قبر کا عذاب دیا جائے گا، میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب منکر و نکیر آ کے سوال کر رہے ہوں گے، میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب قیامت کے دن اپنی قبر سے اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی کمر پہ لے کے نکلنا۔ نعوذ باللہ، امام معصوم کی شان کے خلاف یہ جملے ہیں، لیکن خود امام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اگرچہ اس کا بہت ہی مختصر ایک پس منظر میں نے بتا دیا کہ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے، لیکن الفاظ اتنے سخت ہیں کہ آدمی کو یقین بھی نہیں آتا کہ کوئی معصوم امام یہ لفظ اپنے لیے کہہ سکتا۔ لیکن بات ہو رہی تھی آج کی رات دعا کی رات، صحیفہ کاملہ، دعائے ابو حمزہ صومالی، دعائے عرفات، آج کی رات موت کی یاد، موت کی رات، موت کو یاد کرنے کی رات، موت کی تیاری کرنے کی رات، چوتھے امام کی سیرت۔ اور آج کی رات زمانے کے امام کو اس لیے یاد کرنے کی رات کہ ایسی ہی رات کے اختتام میں وہ ظاہر ہونے والے، اور چوتھے امام کی سیرت۔ زمانے کے امام کی سب سے زیادہ تیاری کرائی گئی، تو یہ تینوں اس شب جمعہ کے موضوع، اس امام معصوم کی زندگی اور سیرت انتہائی نمایاں ہے، جن کی شہادت کی رات ہے، تو ہم امام معصوم کا حق ادا کرتے ہوئے انہی موضوعات پہ آج بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا ربط پہلی 3 مجالس سے دیر کے بعد کو آگے بڑھایا جائے۔ جناب آسیہ کی دعا ویسے تو ابھی میں اس پہ پورا اشرا پڑھ کے آ رہا ہوں، لیکن یہاں تو صرف ایک پیغام کے لیے تھی کہ اس قالت رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، اے خدا میرے لیے ایک گھر چاہیے، میرے لیے بنا دے گھر، مگر دنیا کا نہیں، اصل گھر وہ یہاں سے بات چلی کہ مومن کا فوکس، مومن کے سامنے ہمیشہ آخرت و جنت ہوتی ہے، ساتھ میں دنیا مل جائے تو کیا کہنا، لیکن اصل ہدف، اصل ٹارگٹ، اصل کوشش، اصل اچیومنٹ اس کے لیے آخرت۔ جو جناب آسیہ اس حالت میں مانگ رہی ہے اس آخرت کو، جو ہم عیش و آرام کی زندگی میں آگے توجہ نہیں دیتے، لیکن بہت اس پہ اس ایک جملے میں بہت بات ہو گئی، گرچہ اس دعا کے اور بہت سارے پیغام ہیں، لیکن جو کہ میں خاصے طویل عرصے کے بعد مسقط میں آیا، ابھی اپریل میں چند مجلسیں، اور یہ تو اتنی ساری پرانی باتیں میرے ذہن میں کہ میں ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب جناب آسیہ کی اس دعا کے حوالے سے آخرت اور پھر یہ گفتگو کہ آخرت کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، کیونکہ جب خدا نے حضرت شعیب نبی پر یہ وحی نازل کی کہ تمہاری قوم کے 7,000 گناہگاروں پہ عذاب آ رہا، دیکھیے جناب شعیب کے زمانے میں دنیا کی آبادی کتنی، اب آج کل تو چھوٹے چھوٹے گاؤں 60,000 کے ہوتے ہیں، اس وقت لندن اور نیو یارک اور واشنگٹن اور ٹوکیو، بمبئی اور کلکتہ جیسے شہر 60,000 کے نہیں ہوتے۔ بڑا عدد اور کرنسی کی ویلیو سمجھنے
زمانے کا بڑا خیال کرنا پڑتا. 60,000 مانے جسے آج کل کیا کہتے ہیں میگا سٹی. تمہاری قوم کے 60,000 گناہگاروں کو عذاب دے رہا ہوں اور 1,20,000 نیکوکاروں کو. خدا بندہ نیکوکار بھی کہہ رہا ہے اور عذاب بھی مل رہا ہے. کہا کہ ہاں اس لیے کہ یہ گناہگاروں کے گناہ دیکھ کے خاموش کیوں رہتے. یہ کمپرومائز کی پالیسی اسلام میں نہیں چلتی. امر بالمعروف تلوار نکال کے گردنیں کاٹنے کا نام نہیں. کل کی مجلس کا آخری جملہ تھا کہ اس کا طریقہ سیکھنا ہوگا، لیکن جو بھی ہے اس میں بولنا تو پڑے گا. اس کے بغیر نہ آخرت مل سکتی ہے نہ اللہ کی نعمتیں. گناہگاروں کے ساتھ اس جانا پڑے گا. وہ قوم کو تو بندر بنایا گیا، لیکن آج 1,20,000. مگر یہاں پہ اسلام کی یا اللہ کی ایک سب سے بڑی صفت یا خصوصیت بتا دی ہے. اللہ اللہ کون؟ اللہ کیا؟ اس کی تفصیل یہ تو پورا ایک اصول دین کا عنوان. ایک بات یاد رکھیے کہ اسلام پرانے زمانے کی بڑی بوڑھیوں کی طرح نہیں کہ ہر ایک کو قرض کرنا، ہر ایک کو گوسلے دینا، ہر ایک کو بددعائیں دینا، بیٹھے بیٹھے بڑبڑاتے رہنا. میں احترام والدین پر جتنی تقریریں کر چکا ہوں اور جتنے اشرے پڑھ چکا ہوں اور ان بچوں کو بتا چکا ہوں کہ حق والدین کتنا بڑا گناہ. لیکن صرف ایک بات والدین سے بھی کہتا ہوں کہ کبھی یہ بھی پلٹ کے دیکھے کہ وجہ کیا کہ بچے ان کے چھوٹے ان کا احترام چھوڑنے لگتے. اس میں سے ایک وجہ یہی نظر آئی کہ اگر والدین اپنی زبان پہ قابو پا لیں. اب وہ بزرگ ہوتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں، کچھ عمر کا تقاضا، کچھ بڑھاپے میں جا کے بیماریاں آ جاتی ہیں، اس کا تقاضا، بولنا نہیں جاتا. اور یہی وجہ کہ خسر اور بہو کے جھگڑے پھر بھی کم ہوتے ہیں، ساس اور بہو کے زیادہ ہوتے ہیں. خسر تو وقت ہے قصہ گھر سے باہر گزارتا، لیکن ساس کو ہر وقت پلنگ پہ بیٹھی ہر چیز پہ اعتراض، ہر چیز پہ کرٹیسائز، ہر چیز میں کیڑے نکالنا، صرف ایک سوال. اور یہ خود ایک الگ موضوع ہے جو بعد میں اس لیے آئے گا کہ حقوق والدین میں امام نے فرمایا ماں کو زنجیروں سے باندھ کے گھر میں رکھو. اور انہی چوتھے امام کی حدیث ہے. لیکن بہت ساری باتیں خالی شروع کر کے نامکمل چھوڑنے کا کیا فائدہ، جبکہ آج کا مجمع صرف آج ہی کا مجمع ہے جو شب شہادت کی وجہ سے آ رہے ہیں، تو خالی نامکمل باتیں کیوں سنائی جائیں. تو یہ اسلام نہیں کہ ہمارے چلنے پر، ہمارے پھرنے پر، ہمارے اٹھنے پر، ہمارے بیٹھنے پر، ہمارے کھانے پر، ہمارے پینے پہ، ہمارے انٹرٹینمنٹ پہ، ہماری تفریح پہ، ہر چیز پہ خالی اعتراض نہیں. اسلام ایک طبیب کی طرح سے، ایک مہربان علاج کرنے والے کی طرح کہ پہلے اس لیے ہمیں ہماری خرابی بتاتا، اس کے نقصانات جسے ہم عذاب قبر کہتے ہیں وہ بتاتا، کہ مریض متوجہ ہو، پھر اسلام علاج بھی بتاتا. اور آج میں سورہ بقرہ کی جس آیت کی تلاوت خطبے میں دوسرے نمبر پہ کی، کہ آپ کو میرا انداز تو پتا ہے کہ ایک آیت پورے عشرے میں مستقل رہتی ہے، پھر اس کے بعد کی آیت ہر دوسری تیسری مجلس میں اس مجلس کے اعتبار سے تبدیل ہوتی ہے. جو دوسری آیت تلاوت کی آیت الکرسی، وہاں یہی حقیقت بیان کی جا رہی کہ اللہ خالی اعتراض نہیں کر رہا یہ غلط، یہ حرام، یہ سزا، اس پہ بندر، اس پہ خرگوش، اس پہ سانپ، اس پہ بچھو، اس پہ ہاتھی، اس پہ مچھلی. وہ جو کل کی مجلس تھی اور آج تو شاید اس سے بھی سخت مجلس ہو جائے، لیکن یہ سب کیوں بتایا جا رہا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تمہیں اندھیرے سے روشنی کی جانب لانا چاہتا، بیماری سے صحت کی جانب لانا چاہتا، جہنم سے اللہ تمہیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے. اللہ کی اس رحمت کو، محبت کو، شفقت کا تقاضا ہے کہ وہ ساری خرابیاں بتائی جائیں جو اس راستے میں رکاوٹ بن سکتی.
جس کی وجہ سے تم بیمار رہو گے، جس کی وجہ سے تم ظلمات یعنی اندھیرے میں رہو گے، جس کی وجہ سے تم جہنم میں رہو گے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم، تمہیں نکالنا چاہتا ہے، تمہیں لے جانا چاہتا ہے منزل کمال کی جانب۔ اللہ ولی الذین۔ اور یہاں پہ رک کے ایک بہت چھوٹی سی بات، اب یہ اتنی چھوٹی بات ہے کہ اس کے لیے الگ سے مجلس نہیں پڑھی جا سکتی، تو یہاں رک کے ایک بات عرض کر دوں، اور یہ میرے شب جمعہ کے تیسرے موضوع کا حصہ ہے۔ پہلا موضوع دعا، دوسرا موت، تیسرا زمانے کا امام۔ یہ چھوٹی سی ایک بات آ گئی ہے، اور جیسا کہ میں مجلس میں 2-3 دفعہ ہی عرض کروں گا کہ آج کا مجمع اس کا خیال کرتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں کہ کل اپنے مصروفیات کی وجہ سے یا مجلس خشک ہونے کی وجہ سے یا کوئی دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آ پائیں گے لوگ، تو آج کی باتیں ان کو آج مل جائیں۔ تیسرا موضوع جو زمانے کے امام کا ہے، یہ جو اب جملہ کہہ رہا ہوں وہ ذرا اس سے بھی متعلق، اور وہی دنیا بھر تقریباً ہر جگہ صاحبان ایمان کا بڑا مشکل وقت، جان، مال، عزت، ناموس، اولاد مختلف حوالوں سے خطرے میں ہے، اور مختلف انداز کے حملے ہو رہے ہیں۔ کہیں پہ جوانوں کی گردنیں کاٹ کے خون بہایا جا رہا، اور کہیں پہ انٹرنیٹ اور فیس بک کے ذریعے ہمارے بچوں کے ایمان کو ختم کیا جا رہا۔ ساری دنیا کہیں چلے جائیں، صاحبان ایمان کے لیے مشکل وقت۔ تو اب ہمارے علماء، اور یہ علماء سے مطلب مجتہدین نہیں، میں نے پچھلی مجالس میں بھی جو شہزادی کی شہادت کے حوالے سے ہوئی تھی ایک جملہ عرض کیا تھا کہ حوزہ علمیہ میں ڈویژن آف ورک، مرجعیت ایک الگ شعبہ، تفسیر ایک الگ شعبہ، تاریخ ایک الگ شعبہ، نہج البلاغہ پہ ریسرچ ایک الگ شعبہ، علم عرفان ایک الگ شعبہ۔ تو مقدس علماء جو لوگوں کے مسائل فراڈ اور چیٹنگ کے بغیر قرآن اور احادیث اور دعاؤں سے حل کرتے ہیں۔ یہ اگر سیسانی کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ جا کے ان سے کہیں کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، کوئی تعویذ یا دعا بتائیے، لیکن وہ مذاق پہ نہیں اڑائیں گے کیونکہ مسئلہ سنجیدہ، اور حوضے ایسے مقدس علماء ہوتے ہیں، ان میں سے کئی اب حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کچھ آج کی بات نہیں، صاحبان ایمان خیبت صغریٰ سے لے کے آج تک ہمیشہ ہی مظالم کا نشانہ بنے اور ظہور امام تک بنتے رہیں گے۔ کہ وہی میں نے کہا نا کہ امام کا موضوع بن جائے گا، لیکن اسلام نے پھر ایمان کی سلامتی کی الگ چیزیں بتائیں۔ آج آپ میں سے کتنے لوگ شب جمعہ دعا یا تیلا اسی لیے پڑھیں گے؟ روز نہیں پڑھ سکتے تو شب جمعہ پڑھ، اور روز پڑھنا چاہیں تو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ مختصر دعا یا تیلا، یہ ایمان کی سلامتی۔ کچھ لوگ جان اور اولاد کی سلامتی کے عمل کرتے ہیں، کچھ مال اور روزگار یا الگ الگ چیزیں، میں بلا وجہ بات کو پھیلا رہا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ جہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہوں وہاں پہ قرآن کریم کا ایک ایسا سورہ جان، عزت اور اولاد کے تحفظ کے لیے پڑھنے کا حکم، اور ایسے مقدس علماء سے میں نے اس عمل کا ریکمنڈیشن سنا کہ یہ میرا اپنا ڈپارٹمنٹ بھی نہیں، پھر بھی موضوع بنا تو ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اتنے مقدس علماء سے، اور وہ قرآن کا ایک ایسا سورہ ہے کہ عام حالات میں شاید الگ سے کوئی اس سورے کی تلاوت نہ کرے، اور ہے بھی ذرا اس کے الفاظ مشکل۔ سورہ مجادلہ، سورہ نمبر 58، سورہ رحمان اور سورہ جمعہ کے درمیان آتا ہے۔ یہ جان، عزت اور اولاد، اس کی سلامتی کے قرآن کریم کا یہ لفظ میں بڑی احساس جرم کی کیفیت میں کہہ رہا ہوں، لیکن جب مجلس کا وقت محدود ہوتا ہے، گھنٹے میں بہت ساری باتیں، تو کبھی کبھار زبان جو ہے پھسل جاتی ہے۔ بڑے احساس جرم کے ساتھ کہ قرآن کریم کا بہترین عمل و سورہ
اس لفظ سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ اچھا ہے کچھ برا، نعوذ باللہ یہ ارادہ نہیں، لیکن وضاحتیں کیوں کی جائیں؟ سقراط بقراط افلاطون اعتراض کرنے والے تو کوئی نہ کوئی اعتراض پھر بھی کر ہی دیں گے، ان کی خاطر دوسروں کا وقت کیوں ضائع کریں؟ سورہ مجادلہ اگر آپ کے یہاں، آپ کے علاقوں میں، آپ کے شہروں میں، آپ کے آبائی وطن میں یہ مسئلہ ہو تو یہ ضرور ریکمنڈ کریں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ مجادلہ۔ لیکن یہ بات نکلی کہاں سے؟ یہ بات اس لیے نکلی کہ قرآن کریم کے اس سورے کی اچھا ہے کیا واقع؟ شوہر و بیوی کا جھگڑا ہوا، مجادلہ جھگڑے کو کہتے ہیں، آپس کا جھگڑا۔ اب میں آپ کو عربی کیا سکھاؤں، آپ تو عرب دنیا میں رہتے ہیں، مجادلہ کے وزن پہ جو الفاظ آتے ہیں نا وہ دو آدمیوں کے مقابلے کے آتے ہیں۔ مشاعرہ ہم آپ کو شعر سنا ہے، ہمیں شعر سنا، یہ مت کیجیے گا کہ اپنے شعر سنا کے مچکر ہو جائے۔ مقاصدہ ہم آپ کو قصیدہ سنائے، آپ ہمیں قصیدہ سنائے۔ مناظرہ ہم اپنا اظہار نظر آپ کے سامنے کریں، آپ اپنا نظریہ پیش کریں۔ مجادلہ شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے جھگڑا رسول کے زمانے میں، واقعہ بڑا دلچسپ ہے، لیکن آج کی مجلس سے بالکل ہٹ کر یہ سورہ نازل ہوا اور الفاظ اس کے اسی لیے ذرا مشکل ہیں، لیکن یہ قرآن کریم کے 114 سوروں میں واحد سورہ جس کی 22 آیتیں ہیں، تو ہر آیت میں لفظ اللہ آیا، اس میں جلالہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اعظم ہے لفظ اللہ۔ اللہ، اللہ کے تمام ناموں میں سب سے برتر نام، جوشن کبیر میں 1001 نام اللہ کے ہیں، لیکن سب سے بڑا، سب سے اہم، اس میں جلالہ وہ لفظ اللہ۔ یہ قرآن کریم کا واحد سورہ ہے، سورہ مجادلہ، جس کی ہر آیت میں کم از کم ایک بار لفظ اللہ آیا۔ لفظ اللہ کی اپنی ایک طاقت، لفظ اللہ کی اپنی ایک برکت۔ تو وہ آیت جس میں اللہ نے کہا کہ اگر ہم تمہیں، یعنی یہ انڈائریکٹ پیغام، اگر ہم تمہیں گناہوں کا عذاب بتا رہے ہیں، مجرموں کی سزا سنا رہے ہیں، کچھ خرابیاں بتا رہے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ ہمیں مزہ آتا ہے لوگوں کو سزا دینے میں، اس لیے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تمہارا سرپرست ہے، اللہ تمہارا نگہبان ہے، اللہ تمہارا محافظ ہے، وہ تمہیں ظلمت سے نور، بیماری سے صحت، جہنم سے جنت میں لے جانا چاہتا ہے، اس لیے یہ ساری باتیں بیان کر رہا ہے۔ وہاں اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا جس کی اتنی طاقت ہے، اور یہی لفظ طاقت کی وجہ سے مجھے یہ تھوڑا سا بیان کرنا پڑا، طاقت تھوڑا سا بیان کرنا پڑا، اور اس میں ایک بہت اہم سورے کی ایسی خصوصیت آ گئی جو آج تقریباً ساری دنیا ہر جگہ مومن کو چاہیے۔ تو واپس آتا ہوں طاقت۔ اب اللہ جب ہمیں ہماری خرابیاں بتا رہا، بندر بنا دیا، سانپ بنا دیا، ابھی کل کے مجلس کے 2-4 جملے ریپیٹ ہو رہے ہیں معذرت، تو اس لیے نہیں کہ بڑے بوڑھوں کی طرح یا خاندان کی بوڑھیوں کی طرح اللہ بس کرٹیسزم اور کنڈیم کرنا اور برائی اور مذمت نہیں، اس لیے کہ اللہ علاج کرانا چاہتا۔ اب سوال ہمارا علاج، اب امر بالمعروف، کہا کہ یہ سزا ملے گی کہ بندر بن جاؤ گے۔ کل کی مجلس کو ریپیٹ بھی نہیں کرنا ہے، لیکن بات اتنا کل سے ملی بھی ہے کہ بار بار حوالہ آ رہا، مگر آسان ہے کوئی امر بالمعروف؟ گناہگار کے سامنے بولنا آسان نہیں ہے، وہ بے حیا ہوتا، وہ بے شرم ہوتا ہے، وہ بے غیرت ہوتا ہے، وہ ڈھڈائی والا ہوتا ہے، اکثر وہ طاقتور ہوتا۔ بھائی جسے اللہ کی حیا نہیں وہ ہماری کیا حیا کرے گا؟ تو گناہگار کے سامنے زبان کھولنا آسان نہیں ہے۔ اچھا میں ذرا اس لیے رک جاؤں کہ میرا تسلسل ٹوٹ رہا ہے، ایسا لگ رہا کہ کچھ اشارے مجھے والنٹیئرز دے رہے ہیں کہ مولانا مجمع کو ذرا سا اور آگے بڑھا دیجئے۔ آج میری گزارش ہے جتنا آگے آ سکے، یہ بچے جہاں بیٹھے ہیں اس سے بھی آگے آ جائیے، کیونکہ چاہے اب آگے آنا شروع کر ہو جائے گا۔
اگر کبھی آپ میرے ساتھ حج کریں تو میں اس میں کم از کم 100 آدمی کو سلا دوں. آئیے حج کا اسٹائل ہوتا ہے. مولانا دوران مجلس میں نے کہا نا کہ کچھ ایسا بیک پین نہیں، شولڈر پین، کہ میں جھک کے نہیں دیکھتا ہوں، دائیں بائیں نہیں دیکھتا ہوں. مولانا آپ دوران مجلس دائیں بائیں نہیں دیکھتے، آپ کا سائڈ پوسٹ دیکھتے دیکھتے ہم تھک جاتے ہیں، اس لیے نہیں آتے سائڈ پر. آج کے دن معذرت. خیر، تو یہ لوگوں نے مجھے جواب دیا اس سے پہلے جب میں عاشورے کی مجلس پڑھ رہا تھا. خیر، خلاصہ یہ کہ بھئی امر بالمعروف کے لیے طاقت چاہیے، کیونکہ گناہ گار جو اللہ سے کوئی شرم نہیں کر رہا وہ ہم سے کیا شرم کرے گا کہ ہم نے کہا غلط کر رہے ہو تو وہ سر جھکا کے چپ چاپ آگے بڑھ جائے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ زیادہ تر گناہ گار طاقتور ہوتے ہیں، پیسے کا غرور، عہدے کا غرور، کوئی ایسی پوزیشن معاشرے میں ملی ہے اس کا غرور. تو آخر مومن اس کی طاقت کا مقابلہ کس طاقت سے کرے؟ یاد رکھیے کہ اس کی طاقت کا مقابلہ آپ دنیاوی طاقت سے نہیں کر سکتے. بھائی نمرود سے بات کرنے جائیں گے تو اتنی بڑی طاقت نمرود، آپ کتنی ہی طاقت لے کے جائیے اس سے تو چھوٹے ہی رہیں گے. آپ فرعون سے بات کرنے جائیے، کتنے ہی آپ ہتھیار اور اسلحہ اور جسمانی ورزش اور اپنے آپ کو فٹ پاٹ کر کے لے کے جائیں. اگر فرعون خدا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، جیسا روایت میں ہے کہ پیسے والے بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، اور یہ جملے کی وضاحت کسی اور مجلس میں ہوگی، ابھی نہیں. لیکن طاقت چاہیے، کیسے مقابلہ کیا جائے؟ اب امر بالمعروف تو اللہ نے کہہ دیا کرو، ورنہ جو کل کا جملہ تھا جسے میں آج شہادت کی وجہ سے دہرانا نہیں چاہتا کہ نہیں کرو گے تو گھر میں خرگوش پھدکیں گے، دکان میں بندر اچھلتے نظر آئیں گے، گلیوں میں بے چھلکے کی مچھلیاں ٹہلتی نظر آئیں گی. امر بالمعروف کرو. طاقت گناہ گار کے سامنے کتنی مجبوریاں آدمی کی ہوتی ہیں. جاب سے نہ نکال دے، کاروباری پارٹنرشپ نہ توڑ لے، جو اس سے فائدے مل رہے ہیں وہ نہ بند ہو جائیں. ملا احمد نراقی نے معراج السعادہ 2 لائنوں کا ایک واقعہ لکھا. اچھا، یہ کتنی باتیں ابھی تک میں نے کی کہ چوتھے امام کی ان 2 حدیثوں کی روشنی میں کی ہے جو حدیثیں کل تلاوت کی گئی. ایسا نہیں ہے کہ میں شب شہادت کے موضوع پہ نہیں آیا ہوں. دونوں چوتھے امام کی حدیثیں، بنی اسرائیل کا واقعہ اور وہ گناہ جس کے نتیجے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں اور دعا رد ہوتی ہے، وہ 2 حدیثیں. بہت چھوٹا سا ایک واقعہ. ایک شہر میں ایک بزرگ، بڑے قابل احترام، مقدس، شہر والے احترام کرتے تھے. جیسے پہلی مجلس میں نے آقا لباسانی کا ایک ذکر کیا تھا، یہ ایک عام سا واقعہ ہے. ہر آدمی ان کا احترام کرتا ہے، حتیٰ دکاندار، محلے کا قصائی. ان کے گھر میں ایک بلی پلی ہوئی ہے، روزانہ شام کو جو گوشت بچ جاتا ہے یا چھیچڑے بچ جاتے ہیں وہ لا کے ان کو خود ہی دے کے جاتا. یہ خدمت میری جانب سے تحفہ. لیکن یہ بزرگ حکم دین پہ عمل کرنے والے، چنانچہ امر بالمعروف اپنی جگہ جہاں دیکھتے ہیں اور واجب ہو جاتا ہے بولتے ہیں. ایک دن ان کی آنکھوں کے سامنے اس قصائی سرین بزنس میں فراڈ سے کام لیا، آنکھوں کے سامنے، سنی سنائی بات نہیں، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. اور اکیلے نہیں ہیں، سب لوگ کھڑے، یہ سر جھکا کے آگے بڑھ رہے. لوگوں نے کہا واہ، ہم کوئی گناہ کرتے تو بھرے بازار میں ہمارے لگتے لیتے اور ہمارے پیچھے پڑ جاتے. خدا نے کوئی گناہ کیا، اس کے گھر پہنچ گئے، اس کو نصیحت کر. اور یہ قصائی جو کہ روزانہ ایک گفٹ ان کو جا کے دیتا اور ان کی بلی کے لیے فری میں گوشت آتا، تو اس کے سامنے دیکھا کیسے سر جھکا کے چلے گئے. کہاں گئے اور آ گئے. اور آنے کے بعد امر بالمعروف شروع کیا. قصائی غصے میں آ گئے، میں آپ کا اتنا احترام کروں، میں آپ کی اتنی عزت کروں، میں آپ کی اتنی خدمت کروں، اور آپ نے اس کا بھی خیال نہیں کیا. یہ غلطی میں نے کر لی تو آپ نے ٹوک دیا. جائیے
آج سے آپ کی بلی کو میری جانب سے کوئی گوشت نہیں ملے گا۔ کہا کہ میں اسی لیے گھر گیا کہ میں نے پہلا کام تو یہ کیا، بلی کو گھر سے نکال باہر کیا۔ جب تک یہ میرے گھر میں رہے گی تیرے سامنے میری زبان کھلے گی نہیں۔ جب تک بلی میرے گھر میں پلی ہے تیرا دباؤ رہے گا۔ پہلے میں نے بلی کو نکالا پھر امر بالمعروف کیا۔ دلوں میں بلی ہوتی ہے، ایک ڈر، ایک خوف، ایک ویسٹڈ انٹرسٹ، ایک کسی سے فائدہ، ایک کسی سے غرض۔ اب کیسے آدمی کی زبان کھولے جہاں واجب ہے بولنا؟ کل کی مجلس کہاں ختم ہوئی؟ امام معصوم تھے، بڑے دربار میں کس طرح غیروں کے سامنے، اب غیر کے لفظ کو نہیں سمجھا رہا ہوں، کل رومن سفیر کا ذکر آ چکا ہے۔ تو اب اے اللہ تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ واجب کام کر، ہماری طاقت تو دے، ہم کمزور ہیں جسمانی اعتبار سے، گناہگار ہم سے طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں مالی اعتبار سے، گناہگار ہم سے طاقتور، ہم کمزور ہیں عہدے اور اسٹیٹس کے اعتبار سے، گناہگار ہم سے طاقتور ہے، کیسے امر بالمعروف کریں؟ اللہ کا جواب کیا ہوگا کہ ہم نے تمہاری اسی ہدایت کے لیے محمد و آل محمد کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جا کے ایک جملہ سن لو مولا، ایک جملہ ہر ایک کو یاد۔ میں خیبر کا واقعہ جب پڑھتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھتا ہوں، بہت پڑھتا ہوں، کیونکہ خیبر کے واقعے میں ایک بڑا دلچسپ جملہ آتا۔ اب میں ڈر رہا ہوں کہ خالی ایک جملہ بتانے کے لیے آج کی شہادت کی مجلس کا موضوع نہ رہ جائے کہ خیبر بنایا گیا تھا آخری رسول کی مدد کے لیے جنہوں نے بنایا تھا، اور بعد والوں نے بالکل مقصد کو الٹا کر دیا۔ ایسا نہ ہو کہ آخری امام کی مدد کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی اینٹی کلائمیکس ہو جائے۔ اس جملے کو یہاں چھوڑیے، اس کی وجہ سے میں بہت پڑھتا ہوں اور اکثر کہتا ہوں کہ خیبر کے دو جملے ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہیں، ایک اللہ کے رسول کا جملہ اور ایک مولائے متقیان کا جملہ جو میرا موضوع بن رہا۔ پہلے علی کا جملہ، علی اوسط کی سیرت بیان کرتے ہوئے ہمارے موضوع کو آگے بڑھائے گا۔ دو جملے، پہلے رسول کا جملہ سن۔ علی خیبر کے اس دروازے کو اکھاڑا جسے کھولنے اور بند کرنے کے لیے 40 سے زیادہ آدمی لگتے تھے، خالی پش کرنے، خالی دھکا دے کے اسے بند کرنے کے لیے۔ علی نے اسے اکھاڑا اور اپنے ہاتھ میں لے کے چلے۔ لشکر اسلام گھبرا کے پیغمبر کے پاس آیا نا، یا رسول اللہ علی کی طاقت دیکھیے، جس دروازے کو خالی بند کرنے اور کھولنے کے لیے 40 آدمی چاہیے، وہ پورا دروازہ علی کے ہاتھ میں۔ پیغمبر نے کہا تم علی کے ہاتھ کی بات کرتے ہو، جا کے علی کے پیروں کو دیکھو۔ ابھی ٹھہریے، علی کے پیروں کو دیکھو۔ یہاں پہ میں آپ کو تو پتا ہے کہ میں تو بہرحال فقہ اور اصول کا آدمی، فقہ میں ایک مسئلہ آتا، اللہ کا رسول جب کوئی حکم دیتا وہ حکم یا واجب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا۔ حکم رسول ان دو سے خالی نہیں، یا واجب ہے یا مستحب ہے۔ پیغمبر نے کہا علی کے پیروں کو دیکھو، دیکھو عربی میں صیغہ امر ہے، اردو میں حکم ہے، دیکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا پیر دیکھنا یا واجب ہے یا مستحب ہے۔ اگر واجب ہے تب بھی عبادت ہے، مستحب ہے تب بھی عبادت ہے۔ تم علی کے چہرے کا ذکر کرتے رہو، علی تو وہ ہے جس کے پیروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ رسول کا جملہ اور اسی کے کنٹینیویشن کا تسلسل میں علی کا جملہ۔ اب لوگ علی کے پاس آئے، یہاں سے وہ جو ہمارا اور آپ کا موضوع ہے امر بالمعروف، علی کے پاس آئے، یا امیر المومنین یہ آپ نے یہ یا ابوالحسن آپ نے یہ قلعہ خیبر کا دروازہ اس حالت میں اکھاڑا جو کہ سوکھی ہوئی روٹیاں استعمال کرتے ہوئے، تو کیا جواب دی؟ ما قلعت بقوت الجسمانیہ، میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا،
یہ روحانی طاقت تھی جس سے میں نے قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا. روحانی طاقت. امر بالمعروف کا علاج یہی ہے. جسمانی طاقت سے تم کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے سرکشوں کا، ظالموں کا، گناہگاروں کا. ان کے پاس جسمانی طاقت تم سے زیادہ ہوگی، چاہے جسم کی، چاہے ہتھیار کی، چاہے مال کی، چاہے عہدے کی. یہ طاقت زیادہ ہوگی. امر بالمعروف وہی کرے گا جس کے پاس علی کی طرح سے، علی کی پیروی کرتے ہوئے، علی کی غلامی کرتے ہوئے روحانی طاقت آ جائے. اور یہ روحانی طاقت کہاں سے آتی؟ یہ آج کا موضوع. اگرچہ آدھا وقت گزر چکا ہے، لیکن بہرحال آج کا موضوع یہاں پہ تھا کہ وہ امر بالمعروف تو اللہ نے بتا دیا. اے خدا وہ طاقت، یہ روحانی طاقت ملتی کہاں سے ہے جس کے بعد آدمی بڑے سے بڑے ظالم، سرکش، گناہگار نہ اس سے ڈرے، نہ روک کھائے، نہ خوف کھائے، نہ کسی فائدے کی خاطر خاموش رہے؟ یہ طاقت ملتی کہاں سے؟ میرے بچپنے میں اور اب میرے بچوں کے بھی بچپنے میں شاید ٹیلی ویژن پہ کارٹون آتا تھا، پوپائی دا سیلر. بڑا کمزور بیچارہ، منحنی، جسے دیکھیے اس کو مار کے چلا جاتا، جسے دیکھیے اسے مکے رسید کرتا رہتا. لیکن جب اس کو جلال آتا، ایک بار اس نے وہ ٹین کا ڈبہ نکالا، ٹین پیک، اور کھولا، اور وہ جو اسے کھایا پورا جسم طاقت سے بھر گیا. اب بڑے سے بڑا پہلوان اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہرتا. کیا وہ اسپینش ہوتی تھی غالباً اس کے، وہ تو کارٹون کی بات. اللہ نے مومن کو ایک ایسی ہی طاقت دی ہے، بڑے کمزور ہو لیکن جب اسے استعمال کرو گے تو اتنے طاقتور ہو جاؤ گے پھر کسی بھی طاقت کا خوف دل میں نہیں رہے گا. اور اس دوا کا نام، ٹونک کا نام، انجیکشن کا نام، پوپائی دا سیلر کے اسپینش کا نام ہے الصلاۃ، نماز. نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. نماز اللہ نے وہ عبادت رکھی ہے جو کمزور کو طاقتور بناتی ہے، جو مظلوم کو ظالم پہ غالب آنے کا موقع دیتی ہے، جو دنیا میں کھڑے آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتی ہے. نماز میں ایک طاقت ہے. جو میں اکثر مجالس میں کہتا رہتا ہوں، اور آج ابتدائی تمیز ذرا لمبی ہو گئی تو وقت کم ہے، لیکن پھر بھی وہ جملہ کہتی جس آیت کو آج کی مجلس کے لیے عنوان قرار دیا. اللہ یخرجہم من الظلمات الی النور، لے جاتا ہے یہاں سے وہاں. نماز اسی کا نام. نماز کے لیے کیوں کہا گیا صلاۃ و معراج المومن؟ نماز ایک سیڑھی ہے. کہاں سے کہاں لے جاتی ہے؟ اس گناہوں سے بھری ہوئی دنیا سے نکال کے تمہیں عرش الہی میں پہنچاتی ہے. اور یہی اس سوال کا ایک جواب. ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے امام المشککین. یہ لقب، نام نہیں، ان کا کام ہے ہر چیز میں شک پیدا کرنا. کسی مسئلے کو حل نہیں کر پاتے. فخر الدین رازی، انہوں نے سورہ مائدہ کی آیہ ولایت کی تفسیر کرتے ہوئے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا. ایک عقلی اعتراض کیا، عقلی اعتراض کہا کہ یہ علی والے جو ہیں، ان کے الفاظ میں نقل نہیں کر رہا، یہ علی والے جو ہیں عجیب پاگلوں جیسی بات کرتے، دو مختلف چیزوں کو جمع کر دیتے، یا یہ مانو یا وہ مانو. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ان کا امام ایسی نماز پڑھتا تھا کہ حالت نماز میں تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے، ایسا علی نماز میں. دوسری طرف کہتے مسجد میں فقیر آ کے بھیک مانگ رہا، علی نے آواز بھی سنی، بلایا بھی، انگوٹھی بھی دے. بھئی یا تو یہ کہو کہ علی کی نماز ہماری آپ کی طرح تھی، نماز بھی پڑھ رہے، سن بھی رہے، دیکھ بھی رہے، آوازیں بھی آ رہی ہیں، اور یا پھر کہو کہ ایسی نماز دنیا کی خبر ہی نہیں ہوتی ہے، تیر بھی کھینچو تو پتہ نہ چلے. دو باتیں ایک ساتھ کیسے جمع ہوں؟ ہمارے علماء نے جواب دی. خاص طور پہ اردو منبر کی تاریخ کے سب سے بڑے خطیب شمس العلماء خطیب آل محمد مولانا صفت حسن صاحب اردو منبر پہ اس سے بڑا خطیب آج تک تو نہیں آیا.
ایک جواب دی، اور وہی جواب علی کے اس فضیلت کو واضح کرنے کے ساتھ فلسفہ نماز، حکمت نماز، حقیقت نماز، مقصد نماز بیان کر رہا۔ کہا کہ پہلے روایت پوری پڑھیے پھر اعتراض کی۔ وہ بات صحیح ہے کہ علی کی نماز ایسی ہے کہ پاؤں سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے، صحیح، اور دوسری روایت بھی صحیح ہے لیکن آدھی آپ نے پڑھی۔ روایت یہ ہے کہ ایک فقیر آیا مسجد، ساری مسجد میں گھوما، ایک ایک صف کے قریب سے گیا، لوگ نماز میں تھے، قرآن میں تھے، دعاؤں میں تھے، خالی بیٹھے، مگر کسی نے اس کی بات پہ توجہ نہ دی۔ آخر میں ایک بار اس نے حسرت سے آسمان کو دیکھا، اے خدا تیرے گھر میں آیا، تیرا نام لے کے آنکھ پھیلایا، اور کسی نے مجھے کچھ نہ دیا۔ جیسے ہی یہ کہا، علی نے بلا کے انگوٹھی دی، کہا آپ سمجھو روایت، جب تک مسجد میں مانگتا رہا، علی مسجد میں تھے ہی نہیں، علی تو اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس نے اللہ سے بات کی اور اس کی آواز وہاں تک گئی، وہی علی بیٹھے ہوئے ہیں، تب سنا اور بلا کے انگوٹھی۔ علی کی فضیلت کے علاوہ فلسفہ نماز بیان کر رہے ہیں۔ نماز کیا چیز ہے؟ بندے کو یہاں سے اٹھا کے عرش الہی پہ پہنچانا۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو گویا اس وقت آپ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہے ہیں، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، اللہ کے رسول نے اسی حقیقت کو بیان کیا۔ جب میں معراج پر گیا، پیغمبر جب معراج پر گئے، میں سے مطلب آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، پیغمبر نے فرمایا جب میں معراج پر گیا، جتنا اللہ کے قریب ہوا تھا، ہر نمازی اتنا ہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہر نمازی کی نماز کی یہ خاصیت ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نمازیوں میں یہ خاصیت نہیں، وہ ایک الگ موجود، یعنی الگ سے مطلب کل والا، آج وقت بہت کم رہ گیا، اور ایسی نماز پھر وہی بات تنظیم دیکھیے گا، امر بالمعروف کے لیے طاقت چاہیے، اور طاقت روحانی چاہیے، جسمانی نہیں، اور یہ طاقت آپ کو نماز دیتی ہے۔ یہی وجہ کہ جہاں امر بالمعروف کا تذکرہ ہے اس کے ساتھ نماز کا ذکر ضرور ہے۔ بہت ہی مختصر ایک آیت، ایک روایت، مجھے یہاں وصیت نامہ لگا ہوا، ایک آیت، ایک روایت، آیت زمانے کے امام کے بارے میں، الذین ان مکناہم فی الارض، کل تلاوت، اقاموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جس امام کو ہم دنیا کی حکومت دیں وہ امر بالمعروف کرے گا، لیکن پہلے نمازیں قائم کروائے، نماز قائم ہو تو وہ طاقت آتی۔ اور آج یا تو آپ لوگ اپنے آقا کو سلام کر چکے ہیں زیارت وارثہ، اور یا مجلس کے بعد سلام کریں گے زیارت وارثہ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف۔ امر بالمعروف بعد میں ہے، پہلے ہے کہ آپ نے نماز قائم کی اور امر بالمعروف کیا۔ ہر جگہ نماز پہلے ہے کہ نماز طاقت دیتی ہے، اور خالی طاقت ہی نہیں دیتی، نماز ایک اور بہت اہم پیغام دیتی ہے۔ وہ قافلہ مدینے آ گیا جس کی قیادت سجاد کر رہے تھے، پہنچ گئے، بہت مشہور روایت، لیکن جس امام کی شہادت کی مجلس ضروری ہے اس روایت کی تلاوت، قافلہ مدینے آ گیا۔ اب مدینے والے پرسادی میں آئے، اچھا خواتین تو پھیل گئی کا مطلب بکھر گئی، کچھ جناب زینب کے پاس آئی، کچھ کلثوم کے پاس گئی، کچھ لیلا کے پاس، کچھ رباب کے پاس، کچھ کبرا کے پاس۔ مرد تو سارے سجاد کے پاس آئے، آنے والا مرد تو خالی ایک ہی، سارا مدینہ۔ اور پھر کسی نے ایک عجیب سوال کیا، اصل میں اس سوال کا جواب بھی یہ زیارت وارثہ، سوال پہلے ہوا چوتھے امام کے زمانے، زیارت بعد میں ملی ہے چھٹے امام کے زمانے۔ سوال کیا کسی
کہا فرزند رسول میں اس دن بھی مدینے میں تھا جب 28 رجب کو آپ کا بابا یہ قافلہ لے کے گیا، اور آج بھی جب آپ یہ قافلہ لے کے آ رہے ہیں اور دونوں قافلوں کا فرق بھی دیکھ رہا ہوں، کیسا آباد بھرا ہوا قافلہ، کیسا لٹا ہوا قافلہ آیا ہے کہ فرات کے کنارے جو فاطمہ کا گھرانہ اجڑا تو قیامت تک آباد نہیں ہوگا۔ البتہ یہاں قیامت سے مراد قیامت صغریٰ حکومت امام۔ خیر، مولا سارا قافلہ بدلا نظر آ رہا، علم کو بھی دیکھوں تو جاتے وقت سبز رنگ کا تھا اور آتے وقت سیاہ رنگ کا ہے۔ مولا صرف اتنا بتائیے کہ سارا جہاد اور قربانی دے کے ملا کیا؟ ملا کیا؟ آپ لوگ کامیاب آئے کہ ناکام؟ کیونکہ بظاہر تو یزید ابھی تک حکمران، اس آدمی نے جملہ نہیں کہا لیکن مفہوم اس کا وہی تھا، کامیابی ملی کہ ناکامی؟ مولا نے کہا کہ کام میرا کر دے، کہ سامنے میرے نانا کی مسجد ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے آ، نماز پڑھ کے آئے۔ مولا میرے سوال کا جواب، کہا تو نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا۔ مولا کیا جواب؟ کہ یہی نماز تیرے سوال کا جواب، قیامت تک جب بھی نماز پڑھی جائے گی یہ میرے بابا کی کامیابی کا اعلان ہے، یہ جہاد کربلا کی فتح مندی کا اعلان ہے، یہ اہل بیت اطہار کی وکٹری کا اعلان ہے۔ جب تک نماز پڑھی جائے گی یہ یزیدیت کی شکست کا اعلان ہے۔ نماز کربلا کے اہم ترین مقاصد میں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، کہ مولا گواہی دیتا ہوں آپ نے نمازوں کو بچایا، اور یہی وجہ ہے کہ تمام ائمہ نماز میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ عبادت میں شہرت چوتھے امام کو، کہ کربلا کا جہاد چوتھے امام نے مکمل کیا۔ حسین نے جہاد شروع کیا تھا، مکمل حسین نے نہیں کیا، مکمل سجاد نے کیا۔ اگر اس قافلے حسینی کو سجاد جیسا قائد نہ ملتا تو کربلا کا جہاد شاید اس طرح ہمارے سامنے نہ تھا۔ تو کربلا کا جہاد، فتح کا اعلان نماز، اور کائنات کے سب سے بڑے نمازی کا نام ہے سجاد۔ ذرا سوچی، جس خاندان میں علی جیسا نمازی، جس خاندان میں زہرا جیسی عبادت گزار، جس خاندان میں حسین جیسا نمازی، 2 جملے پوچھا کسی نے، مولا سجاد اللہ کا وعدہ بھی ہے انا اعطیناک الکوثر، ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ سادات کی نسل بہت زیادہ، یہ راوی کہہ رہا، آپ کے بابا کی اتنی مختصر اولادیں کیوں ہیں؟ علی جیسا متقی اور پرہیزگار 30 اولادیں، یہاں صرف 5۔ مولا اتنی کم اولادیں اہل بیت میں سب سے کم اس وقت تک۔ کہا تجھے اس کم پر تعجب ہے اور مجھے اس پر تعجب ہے کہ یہ اتنی بھی کیسے ہو گئی؟ میرا بابا عبادت خدا اور نماز کا اتنا شوقین تھا کہ ساری رات مصلی پہ گزار دیتا تھا، وقت ہی کہاں تھا کہ گھر کی جانب آئیں۔ اور یہی جملہ کربلا میں آقا نے عمر سعد کو 1 رات کی مہلت دیتے لیتے وقت بھجوایا تھا۔ زندگی میں کوئی رات پوری رات بغیر عبادت کے نہیں گزری، یہ 1 رات اور چاہیے۔ تو اب جس خاندان میں ایسا عبادت گزار حسین جیسا، جس نے تیروں کے درمیان بھی نماز پڑھی، علی جیسا عابد جس کی عبادت کی کیفیت ابھی گزری مجلس میں، زہرا جیسی نماز پڑھنے والی، جناب فضا کا جملہ، ساری رات اتنی نمازیں پڑھتی تھی کہ روزانہ فجر کے بعد شہزادی کے پاؤں سوج جاتے تھے، ورم آتا تھا، سویلنگ ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ سب کے ہوتے ہوئے زین العابدین شام کا یہ قیدی بنا، سید الساجدین شام کا یہ قیدی بنا، سجاد یعنی سجدے کرنے والا کثرت سے وہ شام کا یہ قیدی بنا۔ علی جیسے عبادت گزار کے ہوتے ہوئے یہ لقب علی کو نہیں ملا، علی بھی سجاد، علی بھی زین العابدین، لیکن ذرا دیکھیے اتنے بڑے بڑے عبادت گزاروں میں سجاد کی عبادت اتنی مشہور ہوئی
زین العابدین یہی، سید الساجدین یہی، سجاد یہی. کربلا کی کامیابی کا اعلان ہے نماز، اور سجاد نے سب سے زیادہ اپنے بابا کی کامیابی کا اعلان کیا، اور ساتھ پھر یہ بھی بتایا کہ نمازیں پڑھی کیسے جائیں اور نمازیں پڑھی کیوں جائیں. کیونکہ تو بہت سارے جواب ہیں، ایک جواب تو گزر گیا روحانی طاقت، لیکن یہ دو بہت مشہور واقعات بہت مشہور، ہر سال ہر عالم سے آج کی رات یہ دو واقعات ضرور سنتے. پہلا واقعہ، گھر میں آگ لگ گئی، دیواریں دروازے کھڑکیاں سب جلنے لگی، فریادیں بلند کرتے ہوئے گھر والے گھر سے باہر آئے، واہ جدہ واہ محمدہ واہ لیا واہ باسا. غلام جلدی سے پانی لالا کے بالٹیاں بھر بھر کے آگ پہ ڈال رہے، آگ بجھ گئی. گھر میں داخل ہوئے تو ایک عجیب منظر دیکھا. اپنے کمرے میں میرا آقا سجاد جو مصلی بچھائے نماز پڑھ رہا، وہ اسی نماز میں مشغول ہے، نماز جاری. آگ لگی، گھر جلا، کھڑکیاں اور دروازے اس کی لپیٹ میں آئے. گھر والے حیرت زدہ، جنہوں نے سجاد کی ساری زندگی کی نمازیں دیکھی ہے مگر جلتے ہوئے شعلوں میں یہ نماز، ادھر برستے تیر کی نماز، ادھر جلتے ہوئے شعلے. مگر چونکہ اس میں آقا نے ایک جملہ ایسا کہا جو ہمارے لیے، وہ آقا حسین کے واقعے میں برستے تیروں کی نماز ہے، ہمارے لیے کوئی ایسا جملہ نہیں. ہم تو کہیں گے وہ حسین تھے، جیسے بھی نماز پڑھے کم ہے ہم کا ان کے مقابلے. آقا سجاد نے اپنا واقعہ ہمارا بنا دیا. نماز ختم، گھر والے حیران ہو کے قریب بیٹھے، نماز ختم. اب گھر والے پوچھنا چاہتے ہیں، فرزند رسول اس بھڑکتی آگ میں آپ نماز میں لگے رہے، مگر اس سے پہلے کہ گھر والے یہ پوچھے، مولا نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، کہا یہ دیواریں خالی پڑی ہیں، یہ کھڑکیاں جلی ہوئی ہیں، یہ دروازے جلے ہوئے، یہ ہوا کیا میرے گھر میں؟ گھر والے اور حیران. اس جملے کا مطلب تو یہ ہوا کہ مولا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آگ کب لگی، کیسے لگی، کتنی خطرناک تھی، کیسے بجھی. مولا ایسی آگ اور آپ کی توجہ بھی نہیں، پتا بھی ایک تو ہے کہ آدمی کو پتا چلے، لیکن کہا کہ نہیں اللہ کی عبادت ہے، میں اپنی نماز نہیں توڑوں گا. ایک ہے کہ جملہ بتا رہا کہ پتہ ہی نہیں چلا، گھبرا کے کہا مولا اتنی زبردست آگ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آخر کیسے؟ کہا جہنم کی آگ کے ڈر نے دنیا کی آگ کا ڈر میرے دل سے نکال دیا. بہت بڑا جملہ، اس میں ہمارے بہت سارے پیغام ہیں. آج نہیں، جو مجمع آج کی حد تک آیا اس کو آج کی بات سنا کے لے کے، اس سے یہ پتا چلا کہ دنیا میں نماز نہ پڑھنے والا جہنم کی آگ اپنے لیے خرید رہا. یہ پتا چلا کہ نماز میں توجہ کیسے بڑھائی جاتی ہے اگر جہنم کی آگ سامنے رہے. اور بہت سارے پیغام، یہ جملہ ذہن میں رکھیے، اسی سے اب میں مصائب پہ آنے والا ہوں. ایک یہ روایت. دوسری روایت دیکھیے، اگر یہ کہا جائے، یہ مثال بھی میں شاید ٹھیک نہیں دے رہا ہوں، اگر یہ کہا جائے کہ سلمان فارسی ایمان کے 10 درجے پر اور ابو ذر 9 پر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو ذر کی توہین ہو رہی ہے. ابو ذر 9 بھی بہت بڑا درجہ مگر سلمان جیسے نہیں. ہمیں کس طرح سے اپنی بات مختصر وقت میں پہنچا لیں. چلے پہلے واقعہ سنیں. واقعہ کیا؟ یہ گھر کی آگ، وہ پانی. میرا چوتھا امام باغ میں نماز پڑھ رہا، اور ہر باغ میں کنواں ہوتا. ساری مشہور روایتیں، لیکن آخر مجلس میں آ کر یہ 2 مشہور روایتیں میں نے پڑھی. میرے جملے کا یہ مطلب نہ لیجیے کہ میں نے ساری مجلس کوئی دوسروں کی پڑھی ہوئی آپ کو سنا کے آپ کا وقت ضائع کیا. یہ آخری 2 واقعات. کنواں ہوتا، امام نماز پڑھ رہے ہیں کنویں کے قریب. ایک بار کھیلتے کھیلتے امام کا بیٹا کنویں میں گر پڑا، اور بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہیں ہے جو امام کے بعد امام بننے والا. یہ میں نے کیوں کہا؟ تاکہ ان کی ماں، جن کا اصل واقعہ وہ سمجھ میں آئے.
پانچویں امام کے ماں کا نام فاطمہ تھا، وہ حسن مجتبیٰ کی بیٹی تھی، یعنی دو بھائیوں نے. حسین نے اپنا بیٹا اپنے بیٹے کے لیے بڑے بھائی حسن کی بیٹی لی، اور اپنی بیٹی کے لیے بڑے بھائی حسن کا بیٹا لیا. گھر کے پنجابی زبان میں اس کے لیے بڑا برا لفظ معنوں میں استعمال ہوتا کہ وہ رشتے کی خرابی ہوتی ہے، لیکن اہل بیت کے میچنگ کا اور رشتہ کوئی ہے نہیں. حسن کا بیٹا لیا، حسن مثنیٰ، اپنی بیٹی کبریٰ کی شادی، اور حسن کی بیٹی لی فاطمہ، اپنے بیٹے سجاد کی شادی کی، جس کے نتیجے میں پانچویں امام، یعنی یہ جس خاتون کا تذکرہ، وہ خود ایک امام کی بیٹی، ایک امام کی بھتیجی، ایک امام کی پوتی ہے، شہزادی کی پوتی ہے، لیکن ماں تو پھر ماں. بیٹا کنویں میں گر پڑا. ہم نماز کیوں پڑھیں؟ اس کا ایک جواب اس کے اندر. اور اصل میں تو مجھے یہاں سے مجلس شروع کرنا، وہ پتہ نہیں شروع کے آدھے گھنٹے کہاں چلا گیا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ فریاد کرنے لگی ماں، اور امام نماز پڑھ رہے. جگر کا ٹکڑا. ایک وقت آتا ہے کہ آدمی اپنی ذات سے کم محبت کرتا جب اولاد پیدا ہوتی. یہ صرف صاحبان اولاد سمجھ پائیں گے کہ اولاد اپنے سے زیادہ محبوب. وہ گھر میں آگ لگی، اپنی جان کو خطرہ، یہ کنویں کے پانی میں گر گیا، جگر کا ٹکڑا. ماں فریاد کر رہی ہے، بارگاہ الہی میں استغاثہ کر رہی ہے، اپنے شوہر چوتھے امام کو پکار رہی ہے، اور امام نماز ختم. بیوی کو بحال تباہ دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، گریہ کر رہی ہیں، پریشانی چہرے پر، فریاد ہونٹوں پر. پوچھا کیا بات؟ تو مولا میرا جگر کا ٹکڑا، میرا اکلوتا بیٹا کنویں میں گر گیا. امام نے ہاتھ آگے بڑھائے، کنویں کے قریب امام کا ہاتھ پہنچا، اور کنویں کا پانی خود ہی بلند ہوا، یہاں تک کہ منڈیر کے لیول پر آیا. امام نے ہاتھ بڑھا کے پانچویں امام کو، جو بڑے آرام سے اس پانی پہ بیٹھے تھے، اٹھایا، ماں کے حوالے کیا، اور ایک جملہ کہا. اگر یہ جملہ نہ کہتے تو یہ واقعہ معجزے تک رہتا. فرمایا اے ضعیفۃ الیقین. اب معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خاتون کا رتبہ کم ہے، لیکن بہرحال امامت کے برابر تو نہیں ہے نا. کہا کہ اے ضعیفۃ الیقین، اگر میں اللہ کی جانب متوجہ نہ رہتا تو اللہ میری اولاد کی جانب متوجہ نہ ہوتا. میں نے اس کا خیال کیا، اس نے میری اولاد کا خیال کیا. نماز کسے کہتے ہیں؟ پورا فلسفہ نماز اس جملے میں آ گیا. آپ نے اللہ کی نماز پڑھی، اللہ نے آپ کے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے. اور یہ بھی میں یہاں بتا دوں، دو بہت مشہور معجزات انبیاء کے، وہ دونوں آپ کو یہاں نظر آئیں گے. ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، سلامت رہے. چوتھا امام اس جلتی ہوئی آگ میں نماز پڑھ رہا. موسیٰ کے لیے دریا میں راستہ بنا کے سلامت رکھا گیا. چوتھے امام کے لیے کنویں کے پانی میں ان کے بیٹے کو سلامت رکھا گیا کہ آ کے دیکھو، وہ موسیٰ کا ایک معجزہ، وہ ابراہیم کا ایک معجزہ، یہ وہ ہے جو فخر موسیٰ بھی ہے اور سردار ابراہیم بھی ہے. لیکن یہاں آگ سے ایک لفظ میرے سامنے آیا، اور بس وہیں سے مسائل ابھی نہیں، وہ پہلے ایک روایت سن. چوتھے امام نے فرمایا جہنم کی آگ کے ڈر، دنیا کی آگ کا ڈر میرے دل سے نکال دیا. اور کنویں والا واقعہ اس لیے میں نے پڑھا، لوگ پوچھے نا کہ ہم نماز پڑھیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ یہ ملے گا کہ اللہ مکمل طور پہ تمہارا محافظ ہونے کے بعد ہوگا. امام نے یہ نہیں کہا کہ میں حجت خدا ہوں، میرے بیٹے کو اللہ بچائے گا. کہا نہیں، میں اس کی جانب متوجہ رہا تو وہ میرے گھر والوں اور اولاد کی حفاظت کرتا رہا. یہ پیغام ہمارے آپ کے لیے، باقی باتیں کل. لیکن نماز کے حوالے سے وَلَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهَا جُزْءٌ مَقْسُومٌ. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جہنم کے 7 دروازے، اور اللہ ہر دروازے سے
گناہگاروں کے گروہ کو جہنم میں داخل کرے تو اللہ کے رسول اتنا روئے کہ روتے روتے مسجد سے نکلے اور غائب ہو، غیبت میں چلے گئے۔ 3 دن گزر گئے، اصحاب رسول حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ رسول ہیں کہاں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مولا یا تو یمن کا گورنر بنا کر 6 مہینے کے لیے یمن بھیجا گیا، اور یا کسی اور مہم پر مولا مدینے سے باہر بھیجے گئے۔ پیغمبر کا کوئی پتہ نہیں، مسجد ہے بغیر رسول کے، نمازیں ہیں بغیر امامت نبی کی۔ چوتھے دن ایک چرواہا دوڑا مسجد میں آئے، کہاں ہے رسول اللہ؟ مجھے ان سے ایک مسئلہ پوچھنا۔ لوگوں نے کہا تو ہم خود ڈھونڈ رہے، 3 دن سے تو رسول ہے ہی نہیں مسجد، بتا تیرا مسئلہ کیا؟ کہا کہ جبل صلا یہ ہمارا خاندانی پہاڑ ہے، یعنی پتہ نہیں کتنی پشتوں سے ہمارا قبیلہ اس کے قریب رہتا، اور ہمارے جانور صبح اس پہاڑ پہ جاتے ہیں گھاس چرنے، شام کو واپس آتے ہیں۔ جانوروں کو راستے معلوم ہوتے، جان ہرانا پتہ نہیں کیا بات۔ 3 دن سے یہ جانور واپس آ رہے ہیں شام کو، تو ان کے بدن میں اتنا دودھ ہوتا ہے، اتنا دودھ سارے جانور کہ ہم تو حیران ہو گئے۔ پہلے دن تو ہم نے توجہ نہ دی، اب ہم چکرا گئے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ گھبرا رہا ہے کہ کہیں اس کے اندر کوئی جنات پنات کا دخل تو نہیں ہے، لیکن اصحاب رسول فوراً مسکراتے، یہ رسول کی پہچان ہے۔ جہاں سے گزرتے ہیں زمین سبز ہو جاتی ہے، سوکھا درخت سرسبز ہو جاتا ہے، بے موسم کے درخت میں پھل آ جاتا ہے، کمزور جانور طاقتور ہو جاتا ہے، جس کے جسم میں دودھ بھی نہ ہو کثرت سے دودھ۔ یہ تو پیغمبر کی پہچان۔ کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ اب جبل صلا وہ پہاڑ ہے جہاں جب آپ حج یا عمرے پہ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو میدان خندق کہا جاتا ہے، جہاں 6 مسجدیں تھیں اب 4 یا 3 رہ گئی، وہ ہے جبل صلا۔ جب آپ میدان خندق کی زیارت کو جائیں اور بس سے اتر کے پہاڑ دیکھیں، پہاڑ پہ ٹوٹی ہوئی 4 دیواری نظر آئی، وہ یہ واقعہ۔ اب وہاں گئے تو دیکھا ایک غار ہے پہاڑی میں، اور اس میں رسول سجدے میں گرے ہوئے رو رہے، یا رسول اللہ ہم آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی توجہ نہیں۔ یا نبی خدا ہمارا سلام لیجیے، کوئی توجہ نہیں۔ یا حبیب خدا، کوئی جواب نہیں۔ سلمان نے کہا تم سے کام نہیں چلے گا، مجھے طریقہ معلوم۔ سیدھا اتر کے حجرہ سیدہ میں آئے، شہزادی کو لے کے آتے ہیں۔ شہزادی نے باپ کو آواز، بابا فاطمہ کی آواز کا سننا ہے کہ 3 دن سے سجدے میں گرے ہوئے رسول نے پیشانی بلند کی، آنسوؤں سے چہرہ تر۔ 3 دن، اسی لیے اس غار کا نام بھی تھا غار السجدہ، جس پہ ایک مسجد پہلے بنا دی گئی، چھوٹی سی، آج بھی اس کے نشان۔ شہزادی نے پوچھا بابا یہ حالت کیا ہے؟ کہا بیٹی جبرائیل قرآن کی وہ آیت لے کر آئے کہ جہنم کے 7 دروازے۔ یہ شہزادی کی روایت پڑھ رہا ہوں، جنہیں ساری زندگی سب سے بڑا صدمہ یہ ہوا کہ مجھ جیسے صدیقہ کو جھوٹا قرار دیا گیا۔ اب یہ شہزادی کے جملے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ آپ کا دل کیا کہتا۔ صدیقہ طاہرہ آیت تطہیر جس کی عصمت اور طہارت کی گواہی دے، نجران کے عیسائی جس کے وجود کو دیکھ کے شکست مان گئے۔ پیغمبر نے کہا بیٹی تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون سے 7 گناہگار، تو الگ الگ قوموں کے گناہگار بتائے، عیسائی، یہودی، ستارہ پرست، مجوس۔ 6 کا تذکرہ کیا، 7ویں پہ جبرائیل رک گئے۔ میں نے کہا 7واں دروازہ کس کے لیے؟ کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اے حبیب وہ تیری امت کے لیے۔ میں نے گھبرا کے پوچھا میری امت وہاں کیا ہے؟
کہا وہاں آگ کی بنی ہوئی 70,000 وادیاں، اور ہر وادی میں آگ کے بنے ہوئے 70,000 کمرے، آگ آگ آگ، اور ہر کمرے میں آگ سے بھرے ہوئے 70,000 کنویں، اور ہر کنویں میں آگ سے بنے ہوئے 70,000 صندوق، اور ہر صندوق کے اندر 70,000 قسم کے سانپ اور بچھو، اور میری امت کے گناہگار آگ کی وادی کے، آگ کے کمرے کے، آگ کے کنویں کے، آگ کے صندوق کے اندر ان 70,000 زہریلے جانوروں کے بیچ میں قید کر کے ڈالے جائیں گے۔ صدیقہ طاہرہ راویہ ہیں۔ ایک بار شہزادی نے کہا تو بابا تو آپ نے یہ پوچھا کہ یہ عذاب کس پر آئے گا؟ کہا امت کے 2 گناہگاروں پر، شرابی پر اور بے نمازی پر۔ یہ میری امت کے بے نمازیوں کا عذاب ہے۔ شہزادی بھی غش کھا کے گری اور پھر سجدے میں سر رکھ دیا۔ بابا آپ کے ساتھ میں بھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں جب تک کہ اللہ ان گناہگاروں کی بخشش کا حق ہمیں عطا نہ کرے، اور جب بخشش کا حق ملا تو سر اٹھائے۔ وہ سجاد جلتی ہوئی آگ میں نماز پڑھ کے جہنم کی آگ یاد دلایا۔ یہ فاطمہ بابا سے وہ روایت نقل کی جس میں یہ بتایا گیا کہ بے نمازی یا نماز نہ پڑھنے والا، یا بعد کے معصومین نے اس جملے میں اضافہ کیا، نماز پڑھنے والا لیکن لاپرواہی سے، جیسے ہماری بعض عورتیں بال کھلے ہیں اور نماز چل رہی، ان کا ہی عذاب۔ فاطمہ اہمیت نماز اس طرح بتا رہی، سجاد اہمیت نماز اس طرح بتا رہی۔ اور میری 2 تقاریر، ایک کا عنوان ہوتا ہے سجاد اور امام زمانہ، وہ اسی عشرے میں آگے کسی وقت آئی، اور ایک کا عنوان ہوتا ہے سجاد اور ان کی دادی فاطمہ۔ وہ بس اختتام میں وہی چیز سامنے آئی۔ جب ہم نے ان 2 روایتوں کو ملایا تو کچھ اور روایتیں سامنے آ گئی۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں سجاد اور ان کی دادی دونوں ساتھ ساتھ ایک ہی پیغام دے رہے ہیں۔ ایک نماز، فاطمہ نے بھی نماز کا پیغام اور سجاد، اور دوسری چیز عزاداری۔ دادی اور فاطمہ کے حالات، دادی اور پوتے کے حالات کو ملا کے چل رہا ہوں۔ ہم 2 چیزوں سے مل کے بنے، نماز اور عزاداری۔ نہ نماز کے بغیر رہ سکتے ہیں، نہ عزاداری کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ نماز بھی ہمیں فاطمہ اور سجاد نے سکھائی، عزاداری بھی ہمیں فاطمہ اور سجاد نے۔ فاطمہ نے بھی ایسی نماز پڑھی اور سجاد، اور عزاداری کربلا سے آ کے میرا آقا سجاد تقریبات میں جانا بند کر دیا، دعوتوں میں جانا بند کر دیا۔ ایک عزادار بیٹا ہے جو اپنے مظلوم باپ کا ہر وقت ماتم کرتا رہتا۔ سجاد کے شاگردوں میں خالی اپنے نہیں ہیں بلکہ اپنے کم، غیر زیادہ۔ ایک ایسا شاگرد جو ترقی کر کے اپنے قوم کا امام بھی بن گئے، امام زہری۔ کئی بار موقع ملا سجاد کو دعوت پہ بلائے، جب شاگردی اختیار کی کا مولا میرے گھر دعوت پہ تشریف لائیے، منع کی۔ تعلیم مکمل کی، بلایا، منع کی۔ خود اپنی شادی کی، بلایا، سجاد نے کہا کہ نہیں۔ بیٹا پیدا ہوا، ولیمہ کیا، بلایا، سجاد نہیں گئے۔ وقت گزر رہا، بیٹا جوان ہوا، اس کی شادی کی، دعوت پہ بلایا، سجاد نہیں گئے۔ آخر آج وہ گھبرا گئے۔ فرزند رسول 20 سال 25 سال سے میں آپ کو اپنے گھر بلا رہا ہوں اور آپ ایک بار بھی تشریف نہیں لاتے، کوئی خاص بات ہے؟ کربلا کے بعد ہمارے گھر سے شادیوں میں شرکت کا رواج اٹھ گیا، اب ہم شادیوں میں شریک نہیں ہوتے۔ تو مولا اگر کوئی آپ کی دعا لینا چاہے
میں یہاں رکوں، میں یہاں رکوں۔ آج کی مجلس میں مسائل کے فوراً بعد تابوت آ جائے گا تو دعا کا موقع نہیں ہوگا۔ خداوندہ تجھے مظلوم سجاد کی دعاؤں کا واسطہ جو ان صاحبان ایمان کو دے رہے ہیں، آج کی مجلس میں جتنے مومنین اور مومنات ان کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کی اولادوں کو اور پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ حسین کے اس وارث کی شہادت کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کو اعلی علم میں سجاد سے ملحق فرما۔ بیمار کربلا کا واسطہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، اور ایسے بیمار کا واسطہ جو بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا، جسے دوا بھی نہ ملی، صاحبان ایمان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اور اس بیمار کی کمر پہ پڑنے والے کوڑے اور اس بیمار کی آنکھوں کے سامنے اس کی بابا کے لاشے پہ دوڑنے والے گھوڑے، ان کا انتقام لینے کے لیے اسی کے وارث و فرزند اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاکید فرما۔ مولا اگر کوئی اپنے گھر میں آپ کو بلا کے دعا لینا چاہے تو آپ خوشی کی تقریبات میں بلانے سے کوئی فائدہ نہیں، ہم نہیں جاتے۔ میرے بابا کی ایک مجلس کر لو، میرے بابا کی ایک مجلس کر لو، پھر دیکھو میں کیسے آتا ہوں۔ زہری نے اعلان کر دیا حسین مظلوم کی مجلس۔ مدینے کے لوگ تو کب سے تڑپ رہے تھے، اب جو مجلس ہوئی سارا مدینہ ٹوٹ کے آ گیا۔ زہری گھر سے نکلے تاکہ امام کو لے کے آئے، دیکھا کہ امام تو دروازے پہ کھڑے۔ مولا آپ نے کیسے زحمت کی، میں تو آپ کو لینے جا رہا تھا۔ فرمایا جہاں میرے بابا کا مسائل، میرے بابا کا غم پڑا جائے وہاں مجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جہاں پہ ہوتا ہوں خود چل کے آتا ہوں۔ ساکن خطیب کے ممبر کے قریب سجاد کو بٹھایا گیا اور خطیب نے بھی اکبر کے مسائل پڑھے۔ وہ کفران بقا ہوا کہ لوگ دیواروں سے سر ٹکرانے لگے، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا، مسائل ختم، مجمع جانے لگا۔ اب گھر والا سجاد کے قریب آیا تاکہ مولا سے بیٹھ کے چند باتیں کرے، دیکھا کہ سجاد وہاں نہیں ہے جہاں بیٹھا کے گیا، ممبر کے قریب نہیں۔ ارے کہاں چلا گیا میرا مولا؟ صاحب خانہ ڈھونڈتا چلا تو کیا دیکھا؟ عزاداروں، کیا آنے والے عزاداروں نے جوتیاں اتاری ہیں؟ وہاں میرا مظلوم آقا خشیع کی عالم میں پڑا ہوا ہے، پانی چھڑکا گیا۔ سجاد نے آنکھیں کھولی، زہری نے ہاتھ جوڑے، مولا ممبر سے یہاں تک کیسے آئے؟ کیسے لوگ برداشت کر لیتے یہ جملے؟ جیسے ہی خطیب نے میرے بابا کے مسائل شروع کی، میں نے دیکھا آسمان سے اتر کے میری دادی فاطمہ الزہرا جہاں پہ عزاداروں کی جوتیاں ہیں اس کے قریب بیٹھ رہی ہیں، ہاتھ پھیلا کے دعا دے رہی ہے، خداوندہ یہ میرے لال کے عزادار فاطمہ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ نماز فاطمہ اور سجاد نے قائم کروائی، عزاداری فاطمہ اور سجاد نے مل کے آگے بڑھائی۔ سجاد بھی آتے ہیں، فاطمہ بھی آتی ہے، مگر مسائل خالی یہاں تک نہیں ہے۔ جوانی میں بوڑھا ہوتے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، اگر دیکھا تو دو ہی کو دیکھا، ایک رسول کی بیٹی فاطمہ، کیونکہ یہ روایت ہے جب مدینے ماتم سے روکا گیا اور شہزادی مدینے کے باہر بیت الحزن میں ماتم کرنے جانے لگی، روزانہ صبح اس طرح چلتی کہ ہاتھ میں عصا ہوتا، عصا کے سہارے جاتی، شام کو عصا تھام کے واپس آتی۔ عصا تو بڑھاپے کی نشانی ہے، شہزادی کی عمر تھی کتنی کہ فاطمہ کو ہاتھ میں عصا لینا پڑا
مورخ نے کہا فاطمہ صرف 18 سال کی تھی، 18 سال، بغیر عصا کے چل نہیں سکتی، اور ادھر لوٹا قافلہ واپس آ گیا۔ محمد حنفیہ حسین کا چھوٹا بھائی پرسا دینے اپنے بھتیجے سجاد کو تلاش کر رہا ہے۔ میرا بھتیجا کہا 24 سال کا جوان، سجاد کہیں نظر نہ آئے، سجاد نظر نہیں آئے۔ ایک بہت ہی بوڑھا آدمی، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، بھووں کے بال سفید، کمر جھکی ہوئی، قریب گئے اور کہا کہ اے مرد ضعیف، میں آپ کو زحمت نہ دیتا مگر مجھے میرا جوان بھتیجا سجاد نہیں مل رہا، اتنا بتا دیجئے اس قافلے میں سجاد تھا۔ ارے وہ بوڑھا کڑک کے کہتا ہے انا علی بن الحسین، چچا محمد حنفیہ، ارے بھائی تو آپ کا جوان بھتیجا۔ اب فاطمہ سے کوئی پوچھے شہزادی آپ جوانی میں کیسے بوڑھی ہوگی تو کئی جواب دیں گی، کمر کے کوڑے کا ذکر کریں گی، جلے ہوئے دروازے کا ذکر کریں گی، ٹوٹی ہوئی بستیوں کا ذکر کریں گی، شہید محسن کا ذکر کریں گی۔ سجاد سے پوچھا آپ جوانی میں کیسے بوڑھے ہوئے، کچھ نہ کہا، صرف ایک لفظ الشام، 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 آئے بازاروں میں میری پھوپھیوں کا جانا۔ عجیب منزل ہے مسائل کی، جوانی میں بوڑھا ہوتے یا فاطمہ کو دے گا یا سجاد کو، اور شام شام شام، یہ شام کا بازار اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا۔ دنیا میں جن کا دل سب سے سخت ہوتا پتھر، وہ قصائی ہوتے ہیں۔ مدینے کے قصائی بھی سزادار کی عزاداری کو جانتے ہیں۔ مولا سجاد کہیں بھی جا رہا ہو، بازار مدینہ سے گزرے، کہیں بھی جا رہا ہو، سارے قصائی دکانوں پہ پڑ جاتے رہتے۔ کیوں؟ اگر سجاد کی نگاہ کسی قصائی کی کھلی دکان میں پڑ جاتی اور ذبح شدہ جانور نظر آ جائے تو جہاں جا رہے ہیں اور راستہ بدلتے دکان میں آتے ہیں، قصاب صرف ایک سوال کا جواب دے دے، پانی پلا کے ذبح کیا تھا یا پیاسے جانور کے گلے پہ چھری پہ؟ اور قصائی ہاتھ جوڑتا، مولا آپ کے جد کی شریعت کو مانتا ہوں، 3 مرتبہ پانی جانور کے سامنے رکھا، آئے میرا مظلوم آقا سجاد، مدینے میں کھڑے ہو کے کربلا کا رخ کرتا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بابا مدینے کا جانور بھی پیاسا نہیں مارا جاتا، لیکن میرا مظلوم پیاسا بابا۔ آج جو 35 سال اپنے گھرانے کا ماتم کرتا رہا، آج اس کے ماتم کی رات آ گئی ہے، آج وہ عزادار دنیا سے جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے جب چوتھا امام آخری سانسیں لے رہا ہوگا، ایک مرتبہ زینب نے کہا ہوگا بھیا حسین میرے ساتھ چل، سجاد کو لے جانا ہے۔ سجاد کو لینے زینب بھی آج حسین بھی آئے۔ خالی 2 جملے، زیادہ سہمت نہیں، 2 جملے۔ پہلا جملہ 25 محرم میرا مظلوم آقا دنیا سے رخصت ہوا، 5ویں امام نے جنازہ اٹھایا، بقیع کے قبرستان لے گئے۔ مولا 5ویں امام ان عزاداروں کا پرسہ لیجئے، آپ نے بابا کی لاشے پہ گھوڑے تو نہیں دوڑتے دیکھے، آپ نے بابا کو کفن تو دے دیا، آپ نے بابا کی نماز جنازہ تو پڑھ لی، آپ نے بابا کو دفن تو کیا، دفن کر کے باہر آئے۔ کسی نے کہا مولا جب سے بقیع میں قدم رکھا ہے کسی بیوی کے رونے کی آواز، میرا 5واں امام سر جھکا کے کہتا ہے ارے یہ میری دادی فاطمہ زہرا ہے جو میرے بابا کو لینے کے لیے آئی۔ آخری جملہ، ہاتھ جوڑ کے ایک اور صحابی نے پوچھا مولا مگر جب آپ بابا کو غسل خانے میں غسل میت دے رہے تھے
تو آپ کے بھی رونے کی آواز آ رہی تھی؟ ابھی تو فاطمہ رو رہی ہے بقری میں، غسل خانے میں تو آپ بھی رو رہے تھے۔ غسل میت دیکھتے ہوئے مسائل روتے نہیں، مگر 3 میتیں ہیں کہ غسل دیکھتے ہوئے غسال رونے لگا۔ پہلی روایت زینب کی ہے، جب میرا بابا میری ماں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا، میں دروازے کے قریب کھڑی تھی، میں نے دیکھا میرا بابا چیخ چیخ کے رونے لگا۔ جب غسل مکمل ہوا اور علی نے کہا زینب ماں کی زیارت کر لے، میں نے بابا کا دامن پکڑا، بابا آپ غسل میت دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ علی نے کہا زینب جب غسل کا پانی ڈالتے ڈالتے میں کمر تک پہنچا تو فاطمہ کی کمر پر 90 دن بعد بھی گھوڑے کا زخم تازہ نظر آ رہا تھا۔ اور ایک 5واں امام غسل میت دیتے ہوئے رو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا مولا یہ آپ کے رونے کی آواز کیوں آئی؟ کہا جب میں نے غسل دیا اور گلے پر سے کرتا ہٹایا تھا تو 1 سال تک جو خاردار تو میرے بابا کے گلے میں تھا، آج 35 سال بعد بھی اس کا زخم نظر آ رہا، آج 35 سال بعد بھی میرا بابا زخمی تھا۔ عزاداروں چوتھے امام کے مسائل تو ہو گئے، ایک آخری رونا بھی بتا دوں، جہاں دادی اور پوتا پھر مل جاتے ہیں۔ فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے علی رویا، چوتھے امام کو غسل دیتے ہوئے 5واں امام رویا، اور جب زندان شام میں غسالہ بلائی گئی، اے غسالہ آج ایک ننھی سی بچی کو غسل دینا، زندان شام میں غسالہ بلائی گئی، ارے غسل کیا دے چیخیں مارتی بھی باہر نکل آئی، بیویوں اس بچی میں تم نے کتنے ظلم کیے، ارے سر سے پیر تک سارا بدن زخمی ہے، بس آخری جملہ، اور سجاد یہ لاشا لے کے سکینہ کو قبر میں اتار رہا ہے، ایک بار قبر سے فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے، سجاد دادی ہر جگہ تیرے ساتھ، جہادی تیرے ساتھ، فاطمہ اپنی سکینہ کو لینے آئی ہے، یا میری سکینہ کو میرے حوالے کر دے۔ فاطمہ نے سکینہ کو اٹھایا، آج چوتھے امام کا تابوت اٹھائے، وہ تابوت آ گیا، اپنی جگہ سے کھڑے ہو، وہاں سجادہ آج زینب کو پرسا دیں گے، آج حسین کو